دیکھیں ہمارا فوکس عمران خان صاحب ہے، باقی جو جن کا مقصد ہے خود ہی ہمارا مقصد یہی ہے، کرسی آتی ہے جاتی ہے، جان آتی ہے جاتی ہے، کسی کو کوئی فکر ہی نہیں ہے، لیکن عمران خان صاحب نے جو ذمہ داری دی ہے انشاءاللہ تعالیٰ ایک انچ بھی اس سے نہ پیچھے ہٹیں گے اور نہ ہی اس کرسی کے لیے اپنے مقصد پر کمپرومائز کریں گے، باقی جو جس کا فکر ہے وہ کریں گے۔ سی ایم صاحب علی امین گنڈاپور کے بارے میں ایک رائے پائی جاتی ہے صوبہ سطح پہ کہ وہ پارٹی ڈیسیشن جو ہے وہ ان کو فالو نہیں کرتے یا اس حوالے سے وہ اعتماد میں نہیں لیتے، کیا مرکزی قیادت سے وہ رابطے میں ہیں؟ دیکھیے تو مرکزی قیادت کی بتائے گی، باقی جو ہم کال دیتے ہیں تو وہ بھی ان کی تمام امتیازات ہیں ان کو بھی آنا چاہیے، بہرحال ان کی شاید وہ نہیں آتے، باقی جو ہے پارٹی ڈسپلن پر ایکشن جو ہے وہ پارٹی کا کام ہوتا ہے اور پارٹی کی مرکزی قیادت وہ ان کا ہی کام ہوتا ہے اس کے لیے۔ آٹھ ماہ آپ کو بھی ہو چکے وزیر اعلیٰ، اس کے بعد ملاقات کی پابندی، عمران خان کو رات کے اندھیروں میں ہاسپٹل لے کر جایا گیا، کیا کب تک انتظار کیا جا رہا ہے؟ کیا آپ کا نام مزید ہو سکتا ہے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ حکومت جو جعلی حکومت ملک پر مسلط کی گئی ہے یہ ان کے لانے والوں پر بہت بڑی لائبلٹی ہے۔ پاکستان کا قرض 43,000 ارب روپے سے 97,000 ارب روپے تک پہنچ چکا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 75 سالوں میں ہم نے 43,000 ارب روپے قرضہ لیا تھا، صرف 3-4 سالوں میں یہ 97,000 ارب مطلب اس سے ڈبل تک پہنچ چکا ہے۔ پیٹرول کی قیمت رجیم چینج آپریشن کرتے وقت تقریباً 150 روپے تھی، آج وہ 383 روپے تک پہنچ چکی ہے، مطلب 75 سالوں میں پیٹرول کی قیمت 175 روپے تک پہنچ چکی تھی، ابھی صرف 3-4 سالوں میں یہ 383 روپے تک پہنچ چکی ہے۔ نوجوان جو ہیں وہ ملک چھوڑنا چاہ رہے ہیں، جتنے بھی ہماری انڈسٹریلسٹ ہیں وہ انڈسٹری بند کر کے ملک سے باہر اپنا پیسہ لے کر جا رہے ہیں، کسان رو رہا ہے، خودکشی کرنے پر مجبور ہے، مہنگائی دن پر دن بڑھتی جا رہی ہے، 45% پاکستان کی ٹوٹل پاپولیشن کا پاورٹی لائن سے غربت کی لکیر سے نیچے آ چکا ہے، تو یہ بہت بڑی لائبلٹی بن چکی ہے، اور یہ جو صورتحال بن رہی ہے تو خدا نخواستہ اللہ نہ کرے ہم کبھی بھی نہیں چاہیں گے، ہم پاکستانی ہیں، ہمارے لیے سب سے پہلے پاکستان ہے، لیکن جو حالات چل رہے ہیں تو پاکستان کی اکانومی کولیپس کرنے جا رہی ہے یا کر چکی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی حکومت کے ساتھ کوئی پالیسی نہیں ہے، نہ جو ہے ان کی انٹرنل کوئی پالیسی ہے، نہ کوئی فارن پالیسی ہے، نہ کوئی اکنامک پالیسی ہے، صرف ان کے ساتھ ایک ہی حل ہے پیسے اکٹھے کرنے کا کہ پیٹرول کی قیمت بڑھا دو اور غریب عوام پر جو ہے اس کا بوجھ ڈال دو۔ تو اس وقت صرف اور صرف پاکستان کو اس دلدل سے نکالنے میں عمران خان صاحب مدد کر سکتے ہیں، باقی پاکستان کی تمام لیڈرشپ جو ابھی حکومت میں ہے یا جو رجیم چینج آپریشن کا حصہ تھے وہ تمام مکمل فیل ہو چکے ہیں، ابھی جو ہے عمران خان صاحب نے اس ملک کو سنبھالنا ہے، اور انشاءاللہ تعالی بہت جلد عمران خان صاحب باہر آئیں گے، اور یہ انشاءاللہ تعالی میں آپ کو وثوق سے کہتا ہوں کہ بہت جلد انشاءاللہ تعالی عمران خان صاحب باہر آئیں گے۔ یہ آپ کس طرح کوئی بات چیت جاری ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بہت جلد عمران خان باہر آئیں گے، یا کوئی احتجاج کا پلان ہے، کس طرح آپ یہ کہہ سکتے ہیں؟ دیکھیں جتنی بھی ہمارے ساتھ آپشنز تھے وہ ہم آزما چکے ہیں۔ 26 نومبر کو جس طرح بے دردی سے پاکستانیوں کو شہید کیا گیا، معصوم شہریوں کو موت کے گھاٹ اتارا گیا، معصوم پاکستانیوں پر گولیاں چلائی گئی، تو ان تمام لا انفورسمنٹ ایجنسیز جنہوں نے اس آپریشن میں حصہ لیا، جنہوں نے پاکستانیوں کے خلاف بندوق اٹھائی، جنہوں نے پاکستانیوں پر گولیاں چلائی، یہ 7-8 مہینے مسلسل ہم ان کو دکھا رہے ہیں کہ کبھی بھی ہمارا احتجاج کرنا پہلا آپشن نہیں ہے، ہمارا احتجاج پرامن احتجاج کرنا ہمیشہ آخری آپشن رہا ہے۔ وہ تمام لا انفورسمنٹ ایجنسیز دیکھ رہی ہے کہ ہم عدالتوں میں بھی گئے، ہم چیف جسٹس کے پاس بھی گئے، ہم چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ، چیف جسٹس سپریم کورٹ، ہم جو جعلی حکومت ہے ان کے پاس بھی، تمام اداروں کے پاس گئے، اور ہم نے جو ہے یہ فریاد کیا کہ عمران خان صاحب سے ان کی فیملی کو ملنے دیا جائے، ان کے جو وکیل ہیں ان سے ملنے دیا جائے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ سنوائی نہیں ہوئی، نہ کسی کو ملنے دیا گیا، نہ ہماری بات پر غور کیا گیا۔ تو اس کے بعد لاسٹ آپشن جو ہے وہ احتجاج کا ہے، پرامن احتجاج کا ہے، وہ آپشن ہم ضرور استعمال کریں گے، لیکن لا انفورسمنٹ ایجنسیز
जिन्होंने पाकिस्तानियों के खिलाफ बंदूक उठाई, 26 नवंबर को मासूम लोगों को शहीद किया, उनको बताना चाहता हूँ कि अगर फर्ज करें इन तमाम जो हमारे आईनी और कानूनी रास्ते हैं इनको अपनाने के बाद भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई और हम पुरअमन एहतजाज की तरफ जाते हैं और आप फिर भी गोलियां चलाते हैं, तो आपसे बड़ा बेशरम और बेगैरत इस दुनिया में कोई नहीं होगा। लेकिन वो ऑप्शन इंशाअल्लाह ताला हम इस्तेमाल करेंगे और हम अपनी सीने हाजिर करेंगे। सोहेल साहब, आपसे एक सिर्फ गुजारिश ये है, क्या आप इतनी मरतबा आ चुके हैं एज ए वज़ीर आला, मेरे ख्याल में 20 टाइम से ज़्यादा हो चुके हैं, आप नहीं समझते कि कोई स्ट्रैटेजी चेंज करेंगे यहाँ आने की, एहतजाज करने की, या केपी असम्बली का इजलास भी यहाँ पे हो सकता है? नहीं जी, ये केपी की टेरिटरी से बाहर है कि यहाँ पर केपी असम्बली का इजलास नहीं हो सकता और इंशाअल्लाह ताला स्ट्रैटेजी चेंज करेंगे। दरखास्त दायर की कि अली अमीन को दोबारा बहाल किया जाए। इमरान खान एक सजा याफ्ता इंसान है, एक नाअहल इंसान है, इस तरह के अल्फाज भी उससे दरखास्त में दायर किए गए और उन्होंने आपको नामजद किया, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो इमरान खान साहब को अगवा किया गया है, सबसे पहले तो इमरान खान साहब को नाहक कैद किया हुआ है, सबसे पहले इमरान खान साहब पर जितने भी केसेस हैं वो पॉलिटिकल केसेस हैं। इमरान खान साहब ने कोई जुर्म नहीं किया। इमरान खान साहब अदालतों से सादिक और अमीन सर्टिफाइड हैं। जो डाकू चोर लुटेरे थे, जिन्होंने मुल्क को लूटा, उनको जो है प्रोटोकॉल दिया गया और मुल्क पर मुसल्लत किया गया। दूसरी बात यह है कि जब ना तारा गर्दिश में होता है ना सितारा गर्दिश में होता है, तो रेलिवेंट होने के लिए जो है इस तरह की चीज़ें आजमाई जाती हैं, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये तारा और सितारा देखिए, हमारा फोकस इमरान खान साहब है, बाकी जो जिनका मकसद है खुद ही हमारा मकसद यही है। कुर्सी आती है, जाती है, जान आती है, जाती है, किसी को कोई फिक्र ही नहीं है। लेकिन इमरान खान साहब ने जो जिम्मेदारी दी है, तो इंशाअल्लाह ताला 1 इंच भी उससे ना पीछे हटेंगे और ना ही इस कुर्सी के लिए अपने मकसद पर कंप्रोमाइज करेंगे। बाकी जो जिसका हिस्सा है वो करेंगे। सीएम साहब, अली अमीन गंडापुर के बारे में एक राय पाई जाती है सुबह सतह पे कि वो पार्टी डिसीजन जो है वो उनको फॉलो नहीं करते या उस हवाले से वो एतमाद में नहीं लेते। क्या मरकजी क़यादत से वो राब्ते में है? देखिए, तो मरकजी क़यादत की बताएगी। बाकी जो हम कॉल देते हैं तो वो भी इनकी है, तमाम इनकी ज़ातें हैं, उनको भी आना चाहिए। बहरहाल शायद वो नहीं आते। बाकी जो है पार्टी की सिद्दत पर एक्शन जो है वो पार्टी का काम होता है और पार्टी की मरकजी क़यादत का उनका ही काम होता है। इसके लिए अगर आज नीचे पाई जाती है, फिर आप क्या 8 माह आपसे भी हो चुकी है वज़ीर आला, उसके बाद मुलाकात की पाबंदी, इमरान खान को रात के अंधेरों में हॉस्पिटल लेकर जाया गया, क्या कब तक इंतज़ार किया जा रहा है? क्या आपका नाम मज़ीद हो सकता है? देखें, पहली बात तो ये है कि ये हुकूमत जो जाली हुकूमत मुल्क पर मुसल्लत की गई है, ये इनके लाने वालों पर बहुत बड़ी लाइबिलिटी है। पाकिस्तान का कर्ज 43,000 अरब रुपए से 97,000 अरब रुपए तक पहुंच चुका है।